رول نمبر آج کا پنکچویشن کا 12 ہے ایلپسز جو ڈاٹ ڈاٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی آپ کو انگریزی کے اندر صحیح مثالیں دوں گا کول میں الفاظ چھوڑنے کے لیے. دیکھیں آپ کو ایک کوٹیشن لکھنے کا کہا جاتا ہے اور وہ کوٹیشن کم از کم 5 سے 6 لائن کی ہے. کیا آپ کو یہ کوٹیشن لکھیں گے اچھے مارکس ملیں گے. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کوٹیشن کو میں پورا بھی نہ لکھوں تو آپ کیا کرتے ہیں پہلی دونوں لائنیں لکھتے ہیں. آپ نے مکمل 4 لائنیں تیار نہیں کی, 2 لائنیں لکھ کے آپ نے باقی آگے ڈاٹ ڈاٹ ڈال دیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آگے کانٹینیو ہے, میں آگے ڈاٹ ڈال کے بتا رہا ہوں کہ اس کے باقی کی لائنیں آگے میں نے ایڈ نہیں کی. جب بھی کسی کی سپیچ یا کسی کی بات کو آپ مکمل طور پہ بیان نہیں کرنا چاہتے, آپ تھوڑے سے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. آگے جب آپ ڈاٹ ڈال دیتے اس کا مطلب ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آگے کنٹینیو ہے لیکن میں نے اسے مکمل نہیں کیا. سیم ٹو سیم یہاں پہ بھی ہے, وی ہیو ون پاکستان بٹ اوور اسٹرگل از ناٹ اوور. اب یہاں پہ آگے اس سپیچ کا کنٹینیو تھی لیکن اس سپیچ کو ہم نے مکمل بیان نہیں کیا, آگے کی بات ہم نے مکمل بیان نہیں کی, تو اس کے اظہار کے لیے ہم نے ڈاٹ کا استعمال کرنا ہے. دا پرنسپلز آف اسلام ہونیسٹی, ٹروتھفل, جسٹس اور بھی پرنسپلز ہیں لیکن ہم نے مکمل طور پہ بیان نہیں کیے. جب ہم کسی چیز کو مکمل بیان نہیں کرتے, شارٹ لکھ کے پھر آگے ڈاٹ ڈال دیتے, اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے ابھی کنٹینیو ہے, ہم نے اسے مکمل نہیں لکھا. اسی طرح اگزامپل نمبر 3 اگر آپ دیکھیں, ڈیٹس ون اسمال اسٹیپ فار مین, پھر آگے ڈاٹ ڈال دیے, مطلب یہ آگے کنٹینیو تھی, ڈاٹ بتا رہے ہیں کہ آگے کنٹینیو ہے لیکن ہم نے مکمل نہیں لکھا. جب بھی رول نمبر 1 کے مطابق ڈاٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو انکمپلیٹ شو کرنے کے لیے, کسی چیز کو مکمل کا اظہار نہ کرنے کے لیے ہم ڈاٹ کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, ایلپسز کا رول نمبر 2 کیا ہے؟ رول نمبر 2 آپ کے رول نمبر 1 کے ساتھ 90% 95% ملتا جلتا ہے کہ سوچ یا وقفے کے اظہار کے لیے. وقفہ ہم نے لیا, وہی بات کہ ہم کسی کی سپیچ یا کسی کی بات کو جب ہم کنٹینیو کرتے ہیں, پورا نہیں لکھتے, تو ہم کنٹینیوٹی کو شو کرنے کے لیے ڈاٹ کا استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں درمیان میں ڈاٹ کس چیز کا استعمال ہے کہ ہم نے اس کی سپیچ کو, اس کی بات کو مکمل بیان نہیں کیا, اس کی بات کو شروع سے بیان کیا, یہاں پہ جا کے ہم نے ڈاٹ لگانا شروع کیے, مطلب اس کے اندر کی بات کو ہم نے بیان نہیں کیا مکمل. ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کی 6 سے 7 لائنوں میں ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو جو نظر آ رہی ہیں وہ صرف 2 لائنیں ہیں. تو ہم نے پورے 6 لائن کے پیراگراف کو شروع سے لکھا, درمیان سے ہم نے چھوڑ دیا اور پھر ہم نے اسے آخر سے کمپلیٹ کیا. تو جو درمیان میں ہم نے چھوڑا ہے اس چھوڑنے کے اظہار کے لیے ہم ڈاٹ کا استعمال کرتے ہیں. وہی بات جو آپ کو رول نمبر 1 میں سمجھائی ہے, یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی بات ہے کہ ہم جب کسی بات کو لکھتے ہیں تو کسی بات کی کنٹینیوٹی کو شو کرنے کے لیے ڈاٹ کا استعمال کرتے ہیں. اب یہ کنٹینیوٹی درمیان میں ہو, اینڈ پہ ہو, تو جب بھی ہم کسی نامکمل بات کو اظہار کرتے ہیں تو ہم جسٹ ڈاٹ کا استعمال کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ڈاٹ کا استعمال اتنا مشکل نہیں تھا, آپ کو اس کی بھی سمجھ آ چکی ہے. یہاں تک ہماری ٹوٹل 12 پنکچویشن کمپلیٹ ہو گئی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے اور ان سب پنکچویشن کے رولز کو, سائنس کو آپ اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے.